دوستان محترم، آج ہمارا فقدان یہ بھی ہے، وہ ایک حدیث مبارکہ یہ تقریباً ہر عالم دین کو اور تقریباً ہر حضور کے غلام کو یہ آتی ہے۔ جو علماء ہیں وہ اسے عربی میں بیان کرتے ہیں، اور جو ہم جیسے طالب علم ہیں، مقتدی ہیں، سننے والے ہیں، وہ اس کا ترجمہ تو سارے جانتے ہیں۔ حدیث کیا ہے؟ حضور سید عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انی تارک فیکم الثقلین خطاب اللہ و عطرت اہل بیت، کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، دو گراں قدر چیزیں، دو ہم وزن چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ کیا کیا ہیں؟ ایک میری کتاب قرآن ہے، اور دوسری میری اہل بیت، میری عطرت ہے۔ اب فقدان کیا ہے کہ یقیناً بہت اچھی بات ہے کہ آج ہم قرآن کو تو حفظ کرتے ہیں، قرآن کی تفسیر تو کرتے ہیں، قرآن کی 6666 آیات اپنے بچوں کو رٹوا کر یاد کرواتے ہیں، 30 سپاروں کا پتہ ہے، سورہ مبارکہ کے اسماء گرامی آتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، لیکن یہ کافی نہیں ہے، کافی نہیں ہے۔ کافی کیا ہے؟ حضور کی پوری حدیث پر ہم عمل کریں۔ پوری حدیث پر عمل کیسے ہوگا؟ کہ جہاں پر آپ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیتے ہو، قرآن حفظ کرتے ہو، قرآن کی آیات کی آپ یاد دہانی کرواتے ہو، اسماء گرامی یاد کرواتے ہو، وہاں پر اہل بیت علیہ السلام کے متعلق بھی علم ہونا چاہیے۔ آپ قرآن کی 6666 آیتیں اپنے بچے کو حفظ کروا لیں، لیکن 12 ائمہ اہل بیت کا پتہ ہی نہیں۔ قرآن کے پہلے سپارے کا پتہ ہے، دوسرے کا پتہ ہے، تیسرے کا پتہ ہے، چوتھے کا پتہ ہے، سورۃ البقرہ کا پتہ ہے، تمام سورہ مبارکہ کے اسماء گرامی آتے ہیں، کون سی سورہ کس مقام پہ ہے سب کا پتہ ہے، لیکن نہ مولا علی کا پتہ ہے، نہ مولا حسن کے متعلق پتہ، مولا حسین کے متعلق نہیں پتہ، امام سجاد کے متعلق نہیں پتہ، باقر علیہ السلام کے متعلق نہیں پتہ، جعفر صادق علیہ السلام کے متعلق نہیں پتہ، حضرت موسیٰ القاظم کا پتہ، حضرت علی رضا کا نہیں پتہ، حضرت محمد تقی کا نہیں پتہ، علی نقی کا نہیں پتہ، حسن عسکری کا نہیں پتہ، اور امام مہدی علیہ السلام کا نہیں پتہ۔ اب عرض یہ ہے کہ حضور کی اس حدیث پر عمل کیسے ہوگا کہ قرآن کو تو آپ نے یاد کر لیا، لیکن اہل بیت علیہ السلام کے دامن سے وابستگی نہیں کی، تو ذہن میں رکھیں قرآن کی ایک آیت سورۃ البقرہ شریفہ، اللہ ارشاد فرماتے ہیں یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ بعض لوگ اس قرآن کو پڑھ کے ہدایت پاتے ہیں اور بعض گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اب یہ کیسے؟ قرآن تو وہی ہے، پڑھنے والا بھی وہی ہے، مسلمان ہے، لیکن ایک پڑھتا ہے ہدایت پا جاتا ہے، دوسرا پڑھتا ہے گمراہ ہو جاتا ہے۔ وائی؟ ریزن کیا ہے؟ ریزن یہی ہے، جو اہل بیت کے دامن کو چھوڑ کر، جو حضور کی عطرت کو چھوڑ کر قرآن کو پڑھتا ہے، وہ یضل بہ کثیرا ہے، اور جو دامن اہل بیت کو پکڑ کے قرآن کو سیکھتا ہے وہ یہدی بہ کثیرا ہے، یعنی کہ وہ ہدایت یافتہ ہے۔ اور انصاف بھی یہ ہے کہ جہاں پر آپ کو قرآن اپنے بچوں کو یاد کروائیں، وہاں پر ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی سیرت کے متعلق بھی بتائیں۔ اور دوسری حدیث مبارکہ، مشہور حدیث مبارکہ، حضور سید عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد کو 3 چیزوں کی تعلیم دو۔ مشہور حدیث مبارکہ، تمام محدثین اس کو صحیح لکھتے ہیں، 3 چیزوں کی تعلیم دو، مجھ محمد کی محبت سکھاؤ، میری اہل بیت علیہ السلام کی محبت سکھاؤ، اور پھر حضور نے فرمایا تیسرے نمبر پر قرآن سکھاؤ۔ یعنی کہ پہلے حضور کی محبت، پھر اہل بیت کی محبت، اور پھر قرآن کی محبت۔ وہی لمحہ فکریہ ہے کہ آج ہم نے اپنے، نو ڈاؤٹ بہت اچھی بات ہے، کائنات میں حفاظ کا ہونا اسلام کی سربلندی کا ہونا ہے، لیکن ذہن میں رکھیں اگر قرآن کے دامن سے وابستگی قائم کی لیکن اہل بیت علیہ السلام کے دامن سے دور ہو گئے تو پھر قرآن فائدہ نہیں دے گا۔ قرآن تب فائدہ دے گا جب ایک ہاتھ میں قرآن ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں دامن اہل بیت ہوگا۔ یہ دونوں چیزیں لے کر جب ہم اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو یقیناً اللہ رب العزت کی رضا پائیں گے، مصطفیٰ کی رضا پائیں گے۔ اور خدا نہ خواستہ اگر ہم نے قرآن پڑھ لیا، اہل بیت کو چھوڑ دیا، اور دوسری طرف اہل بیت کو پکڑ لیا، قرآن کو چھوڑ دیا، تب بھی ہم غلط ہیں، ہم بے راہ روی کا شکار ہوں گے۔ بچاؤ اسی صورت میں ہے کہ دامن قرآن بھی ہاتھ میں ہو، دامن اہل بیت بھی ہاتھ میں ہو۔ اگر ایک چیز کو بھی چھوڑا، یہ نہیں کہ ہر وقت اہل بیت کے نعرے مارے، راتوں کو مجالس کی، محفلیں کی، علی علی کیا، لیکن قرآن کے دامن سے وابستگی نہیں ہے۔ ذہن میں رکھیں امام جعفر الصادق علیہ السلام کا قول صادق ہے کہ جو شخص اعمال کو چھوڑ کے فقط ہماری محبت کی دعوت دیتا ہے، مولا فرماتے وہ بھی جھوٹا ہے، اور جو
ہماری محبت کو چھوڑ کے اور اعمال کی طرف بھاگتا ہے، مولا فرماتے ہیں وہ بھی ناکام ہے۔ کامیاب کون ہے؟ کہ جس کے ہاتھ میں دونوں چیزیں ہوں۔